کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 21 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 216 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ تقریباً سارے صفحہ کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، آخری چند لائنیں ہیں ان کو میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے پیغام بھیج کر امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بغداد طلب کر لیا۔ آپ بغداد تشریف لے آئے تو ایک دن سرے راہ کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر مامون کی سواری گزری، تمام لوگ راستہ چھوڑ کر ہٹ گئے، آپ نہیں ہٹے۔ اس نے وجہ دریافت کی، آپ نے ایسا زبردست جواب دیا، وہ مبہوت ہو گیا اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ خاندان رسالت کے کوئی فرد ہے۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فرزند علی بن موسیٰ رضا ہوں۔ اس نے گلے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ دربار تک لے آیا۔ اب عزت و اکرام کا یہ عالم ہے کہ نہ پوچھیے، باپ کے قتل کا الزام بھی دھونا ہے، بنی فاطمہ علیہ السلام کو راضی بھی کرنا ہے اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے جو علمی خلا پیدا ہوا ہے اسے بھی پر کرنا ہے۔ مامون جانتا ہے کہ یہ کام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، چنانچہ بے حد اعزاز و احترام ہے اور بے انتہا عزت و اکرام، ہر وقت ساتھ، ہر آن خدمت، دربار میں آتے ہیں تو اپنے برابر بٹھاتا ہے، تشریف لاتے ہیں تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بنی عباس پر کیا گزرنا چاہیے تھی وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، یہ بادشاہ پھر بہک گیا، اس کا دماغ پھر الٹ گیا۔ نہ جانے بنی فاطمہ علیہ السلام کے پاس کون سا ہنر ہے کہ جب ان کا سامنا ہو جاتا ہے تو بادشاہ بدحواس ہو جاتا ہے اور ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھلا یہ 7 سال کا بچہ اور یہ مامون جیسا عالم اور علم دوست بادشاہ اور یہ تعظیم و اکرام کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا دربار کے سارے علماء مر گئے ہیں؟ کیا ملک میں کوئی صاحب کمال نہیں رہ گیا ہے کہ سب سے زیادہ احترام اس بچے کا کیا جائے؟ ہر شخص دل ہی دل میں جل بھن رہا ہے، لیکن رعب شاہی مانے ہے، کسی میں سانس لینے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ بنی فاطمہ علیہ السلام نہیں ہیں کہ بادشاہوں کو سرِ راہ ٹوک دیں، یہ دربار کے نمک خوار ہیں۔ یہ یزید کے سامنے نہ بول سکے تو مامون کے سامنے کیا بولیں گے؟ صفحہ نمبر ہے 218۔ یہ تو علم دوست اور ہنر مند بھی ہیں۔ وقت گزرتا رہا لیکن ایک مرتبہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کوئی شخص خاموش نہ رہ سکا اور سب نے سر ہتھیلی پر رکھ کر مدعا بیان کر دیا۔ بادشاہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم نے بہت صبر کیا لیکن آپ کے اقدامات حد سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ذلت برداشت کر لی، ہم نے ایک بچے کی عزت برداشت کر لی، ہم نے بنی فاطمہ علیہ السلام کا احترام برداشت کر لیا، ہم نے بنی عباس کی توہین برداشت کر لی، لیکن سنا ہے کہ حضور اپنی لڑکی ام الفضل کا عقد اس بچے سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات کو ہرگز برداشت نہ کریں گے، یہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، ہماری عزت خاک میں مل جائے لیکن آپ کی عزت کی بربادی برداشت نہ کریں گے۔ بھلا دنیا کیا کہے گی کہ بنی عباس
میں کوئی لڑکا نہ ملا، خاندان میں کوئی ایک نہ پیدا ہوا، اور بنی فاطمہ علیہ السلام کے ایک بچے کو بیٹی دے دی گئی۔ اگر آپ کا ایسا ہی خیال تھا تو لوگوں سے مشورہ کر لیا ہوتا، حالات کا جائزہ لے لیا ہوتا۔ ابھی ملکی حالات قدرے رو براہ ہوئے تھے کہ آپ نے پھر ایک قیامت کر دی۔ سوچئے ذرا، یہ کمسن بچہ اور حضور کی شہزادی، کیا ربط ہے، کیا مناسبت ہے؟ اچھا، اگر یہی ارادہ کر لیا ہے اور اپنے ارادہ میں ترمیم کا بھی ارادہ نہیں ہے تو کم از کم کچھ دن معلم کے پاس بھیج کر بچے کو پڑھوا لیجئے، کچھ سکھا لیجئے۔ یہ تو نہ ہو کہ بادشاہ کا داماد جاہل ہے، بیٹی کو یہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑے کہ میرے باپ نے میرا عقد ایک ان پڑھ سے کر دیا ہے۔ مامون یہ سب سنتا رہا اور آخر میں فیصلہ سنا دیا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، اس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ کہ ام الفضل کا عقد ہوگا اور اسی بچے سے ہوگا، تم نے اسے نہیں پہچانا۔ صفحہ نمبر 219۔ میں پہچانتا ہوں، یہ ابن الرضا ہے، یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ دلبند فاطمہ علیہ السلام ہے۔ اس کے علم کا کوئی پناہ نہیں ہے۔ تم میں کون ہے جو اسے پڑھائے گا؟ پہلے اس کے علم کا تو اندازہ کرو، اس کے بعد پڑھانا۔ یہ تم سب کو پڑھانے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ قوم یہ تقریر سن کر دم بخود رہ گئی۔ ارے یہ امیر ہذیان بک رہا ہے، آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ محبت اہل بیت علیہ السلام میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ بچے کو سارے دربار سے زیادہ قابل کہتا ہے اور صاحبزادے کو سب کا استاد بناتا ہے۔ خیر، اگر اس نے رسوائی ہی کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ چیلنج بھی برداشت نہیں ہے کہ یہ اکیلا سب کو پڑھا سکتا ہے۔ تو صحیح ہے کہ ایک دن مقابلہ کرا دیا جائے اور بادشاہ کو بھی باخبر کر دیا جائے کہ اس کا فیصلہ کس قدر غلط ہے۔ یہ سوچ کر لوگوں نے عرض کی کہ امیر، آپ نے غور نہیں فرمایا، ملک میں بڑے بڑے قابل لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ محمد تقی علیہ السلام ابھی پھر بچے ہیں، اور اب ان کے بارے میں اتنی خوش فہمی کی شکار نہ ہوں۔ حالات پر غور کر لیجئے۔ مامون نے کہا، میں نے سب غور کر لیا ہے، جانچ لیا ہے، امتحان کر لیا ہے۔ اب آپ حضرات میں بڑا دم ہے تو اس سے باتیں کیجیے، خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ قوم کو غصہ آ گیا، عرض کی، حضور پھر ایک دن طے کر دیجئے، ہم اس بچے کا امتحان کر لیں گے۔ تاریخ طے ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا، ملک بھر کے علماء جمع ہو گئے۔ عوام و خواص کے علاوہ 900 علماء کرسیوں پر جلوہ افروز ہوئے اور امام محمد تقی علیہ السلام کو بادشاہ کے برابر تخت پر بٹھایا گیا۔ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ مامون نے کہا، تم میں کون ہے جو اس بچے سے بات کرے گا؟ لوگوں نے کہا، قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہی اس بچے کا امتحان لیں گے۔ مامون نے کہا کہ بسم اللہ۔ یحییٰ نے کہا، امیر اجازت ہے میں اس بچے سے کوئی سوال کروں؟ مامون نے کہا، یہ آپ کی تہذیب ہے؟ اجازت اس سے لینا چاہیے کہ مجھ سے؟ مجھ سے کیا مطلب ہے؟ یحییٰ گھبرا کر ادھر متوجہ ہوا۔ صاحبزادے، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا، بے شک۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سوال ہی محمل ہے، تو جواب کیا دیا جائے؟ کہیں اس طرح سوال کیا جاتا ہے؟ سوال کے لیے پہلے صحیح صورتحال کا جائزہ لے لیا جاتا ہے، تب سوال کیا جاتا ہے۔ ایک ایک مسئلے کا 1000 رخ ہوتے ہیں، خدا جانے کون سا رخ سائل کے ذہن میں ہے، کون سا رخ جواب دینے والے کے ذہن میں ہے۔ سوال کچھ ہو جاتا ہے، جواب کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ سوال کی نوعیت واضح کیجئے اور یہ بتائیے کہ مسئلے کی 22 قسموں میں سے کون سی قسم مراد ہے۔ جب مسئلے کی قسم طے ہو جائے گی
تو میں جواب بھی دے سکوں گا۔ مسئلے کی صحیح صورت یہ ہے کہ یہ نمبر 1 شکار مقام حل میں ہوگا یا حدود حرم میں۔ نمبر 2 پھر شکاری عالم مسئلہ ہوگا یا جاہل۔ شکاری عالم مسئلہ ہوگا یا جاہل۔ نمبر 3 آزاد ہوگا یا غلام۔ نمبر 4 بالغ ہوگا یا نابالغ۔ نمبر 5 اپنے عمل پر نادم ہوگا یا مصر۔ اور نمبر 6 عمدن شکار کرے گا یا سہون۔ نمبر 7 پہلی مرتبہ شکار کرے گا یا مکرر۔ نمبر 8 شکار بھی چرند ہوگا یا پرند۔ نمبر 9 چھوٹا ہوگا یا بڑا۔ نمبر 10 وقت شکار بھی دن ہوگا یا رات۔ نمبر 11 احرام بھی حج کا احرام ہوگا یا عمرہ کا کویسچن مارک۔ یہ 22 شکلیں ہیں۔ جب تک مسئلے کی صحیح صورت سامنے نہ آ جائے جواب کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ یحییٰ کے ہوش و حواس تو اڑ گئے، اس نے کبھی اتنی شکلیں سوچی بھی نہیں تھیں۔ مامون کا اصرار بڑھا، یحییٰ بتاؤ کون سی صورت مراد ہے اور کس شکل کے بارے میں سوال کیا ہے؟ یحییٰ کی سانس ہی رکی ہوئی ہے، کہے تو کیا کہے؟ جواب الگ نہیں بن پڑ رہا اور بھرے دربار میں ذلت الگ ہو رہی ہے۔ آخر عاجز آ کر مامون نے کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ ہی بتائیے کہ ان سوالات کا جواب کیا ہے اور ان تمام صورتوں میں کفارہ کیا دینا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، شکار پرند ہے اور بڑا ہے تو مقام حل میں 1 بکری اور حدود حرم میں 2 بکریاں، اور اگر شکار چرند اور وحشی ہے تو 1 دمبے کا بچہ اور ہرن ہے تو پوری بکری، اور حرم میں ہے تو یہ دونوں چیزیں دوہری ہو جائیں گی۔ احرام بھی حج کا ہے تو قربانی مینا میں ہوگی ورنہ مکہ معظمہ میں۔ شکاری میں عالم اور جاہل سب برابر ہوتے ہیں اور سب کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ البتہ سہون شکار کیا ہے تو معاف ہے، عمدن شکار کرنے میں کفارہ ہے۔ آزاد کا کفارہ خود اس کی ذات پر ہے اور غلام کا کفارہ اس کے آقا پر ہے۔ طفل صغیر پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بالغ پر کفارہ واجب ہے۔ شکار کرنے کے بعد نادم ہو گیا ہے تو صرف کفارہ ہے، اور اپنے گناہ پر اڑا ہوا ہے تو عذاب آخرت بھی ہے۔ اگلا پیراگراف یہ سننا تھا، سارا دربار چونک پڑا اور مامون فرض مسرت سے اچھل پڑا۔ آج حکومت کی عزت رہ گئی اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتدار کی آبرو بچا لی۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام یحییٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اجازت ہو تو کچھ میں بھی آپ سے پوچھوں؟ ظاہر ہے کہ جو یحییٰ سوال کرنے سے عاجز تھا وہ جواب کیا دے گا؟ مجبور ہو کر کہنے لگا، خیر آپ سوال کیجئے، ممکن ہوگا تو جواب دوں گا ورنہ آپ ہی سے پوچھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سی عورت ہے جو ایک مرد پر صبح کے وقت حرام ہے اور طلوع آفتاب کے وقت حلال ہو گئی، ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی اور عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، نصف شب کے وقت پھر حرام ہو گئی، صبح ہوتے ہوتے پھر حلال ہو گئی۔ صفحہ نمبر ہے 222۔ اگلا پیراگراف ہے، یحییٰ نے سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ابھی جانور کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا تھا کہ انسان کا مسئلہ پیش آ گیا۔ شکار کا مسئلہ کیا پوچھا کہ خود ہی شکار ہو گیا۔ اب کوئی بس نہیں ہے۔ بالآخر عاجز آ کر کہنے لگا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی بیان کریں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک دوسرے شخص کی کنیز ہے جو انسان پر حرام ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت اسے خرید لیا تو حلال ہو گئی، ظہر کے وقت آزاد کر دیا
تو پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت عقد کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت ظہار کا صیغہ پڑھ دیا اور اس کو اپنی ماں جیسا کہہ دیا، پھر حرام ہو گئی، عشاء کے کفارہ دے دیا، پھر حلال ہو گئی، نصف شب کے وقت طلاق دے دی، پھر حرام ہو گئی، صبح ہوتے ہوتے رجوع کر لی، پھر حلال ہو گئی۔ ایک ہی عورت ہے جو حالات کے اعتبار سے اتنی بار حلال ہوئی اور پھر حرام ہو گئی۔ مناقب۔ اگلا پیراگراف، گویا معصوم نے واضح کر دیا کہ شے پر نظر نہ رکھو، حالات پر نظر رکھو، حالات ہی حلال بناتے ہیں اور حالات ہی حرام بناتے ہیں، اور یہ حقائق وہی جانتے ہیں جو شریعت کے مزاج سے باخبر ہیں اور احکام کی حقیقت تک رسائی رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ معصوم نے درپردہ اس مسئلے کو بھی حل کر دیا، جو اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام نے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس کے لیے احتجاج کیا، تو جب 3 دور کے بعد خلافت مل رہی تھی تو انکار کیوں کیا؟ اب اسے اپنا حق نہیں سمجھتے تھے یا پہلے ہی دعویٰ صحیح نہیں کیا تھا؟ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ شے حالات کے اعتبار سے بدل جایا کرتی ہے۔ کل خلافت براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت تھی، اس لیے قبول کرنے کے لائق تھی اور اپنے شایان شان تھی، اور آج خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے بلکہ خلافت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے جب تک یہ نسبت درمیان سے ہٹ نہ جائے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے جب تک منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ بیٹھ گئے تو قوم سے بیعت نہیں لی، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ لی ہے، کسی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ نہیں لی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ صفحہ نمبر ہے 223۔ اگلا پیراگراف، اسی طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے فدق کا دعویٰ کیا اور مولا کائنات نے ان کی حمایت میں بیان دیا، ان کی گواہی پیش کی گئی اور آپ حکومت وقت کو حق زہرا سلام اللہ علیہ کا غاصب سمجھتے رہے، تو جب آپ کے ہاتھ میں حکومت آئی تو آپ نے فدق کیوں نہیں لے لیا اور اسے اپنی حالت پر کیوں رہنے دیا کہ ابن عبدالعزیز کے زمانے میں سادات تک واپس کیا جائے؟ جواب بہت تفصیلی ہے، اس کے ذیل میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مولا کائنات نے اپنے دور میں فدق کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ تھا کہاں جسے واپس لیا جائے، دور ثالث میں کس طرح تقسیم ہو چکا تھا اور واپسی کا امکان کس حد تک تھا، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب مظلومہ سلام اللہ علیہ اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرا کے دنیا سے جا چکی ہیں تو جاگیر کو واپس لے لینے کا مطلب مظلومہ کے ثواب اور ظالم کے عذاب کی کمی ہے، اور علی علیہ السلام اسے گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ثواب میں کوئی کمی ہو یا داستان مظلومیت کسی دور میں بھی مخفی اور مجروح ہو جائے، لیکن فی الحال ان تمام باتوں کا محل نہیں ہے۔ اس وقت حالات کے بارے میں اتنا عرض کرنا ہے کہ کل اور آج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کل یہ باغ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تھا اور حکومت غاصب کہی جاتی تھی، اور آج حکومت وقت اسے امت کا مال بنا چکی ہے اور ایک ایک کے ذہن میں یہ بات بٹھا چکی ہے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ غلط تھا۔ اس جاگیر کو پیغمبر امت کے حوالے کر گئے ہیں اور یہ فرما گئے ہیں کہ ہمارا سارا ترکہ امت کا مال ہوتا ہے، ہمارے گھر میں میراث نہیں ہوتی۔ تو مولا کائنات یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب اگر فدق پر قبضہ کیا گیا تو کل صرف ورثہ زہرا سلام اللہ علیہ کا احتجاج کر رہے تھے اور آج تو پوری امت احتجاج کرے گی
کل تو صرف وہ روسائے زہرا سلام اللہ علیہا احتجاج کر رہے تھے، اور آج پوری امت احتجاج کرے گی کہ علی علیہ السلام نے ہمارے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور امت کی جاگیر کو غصب کر لیا ہے، اور جو الزام کل حکومت وقت کے سر تھا وہی آج امامت کے سر آ جائے گا۔ مولائے کائنات نے فرمایا کہ جاگیر چھوڑنا گوارا ہے مگر الزام لینا گوارا نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، الزام کی نوعیت آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پوری مملکت اسلامیہ میں یہ ہنگامہ ہو جاتا کہ علی علیہ السلام نے حکومت پاتے ہی امت کے اموال پر قبضہ کر لیا، اور جب تک دوسروں کی حکومت رہی خاموش رہے، یہ اپنا حق سمجھتے تھے تو اسی وقت لینا چاہیے تھا۔ آج اقتدار پانے کے بعد کیسا حق زندہ ہو گیا؟ غرض کے مملکت میں ایک ہنگامہ ہو جاتا اور ظالموں کو ایک نیا بہانہ مل جاتا۔ مولائے کائنات نے اس مصیبت کو بھی برداشت کر لیا اور ظالموں کو کوئی موقع حاصل نہیں کرنے دیا۔ ان مصائب کا اثر مولائے کائنات کے دل پر کیا ہوا یہ علی علیہ السلام ہی کا دل جانتا ہے۔ البتہ نسل علی علیہ السلام میں یہ احساس زندہ رہا اور ایک ایک فرد کے ذہن میں یہ بات سلامت رہی کہ چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام کی کمسنی ہے، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور مسلسل آنسو جاری ہیں۔ کہ کسی نے کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں اور اس قدر کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا، میں سوچتا ہوں کہ ظالموں نے میری جد ماجدہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور کس طرح انہیں اذیتیں پہنچائیں۔ صفحہ نمبر ہے 225۔ خدا کی قسم مجھے موقع مل گیا تو ایک ایک ظالم کو قبر سے نکال کر اس کی لاش کو نظر آتش کرا دوں گا اور خاکستر کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ اللہ اللہ، یہ مصائب اور دل بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا امت اسی کو کہتے ہیں؟ اور کلمہ پڑھنے کا یہی مطلب ہوتا ہے؟ مگر ارباب ازا سیاست کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، اور یہاں تو ام الفضل حکومت ہی کی بیٹی تھی، اور امام محمد تقی علیہ السلام حکومت ہی کے داماد تھے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب بیٹی نے باپ سے شوہر کی شکایت کی تو تلوار لے کر امام کے خوابگاہ میں پہنچ گیا اور اپنی دانست میں تلوار سے جسم اقدس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ تو مالک کائنات کا کرم تھا کہ امام کو بچا لیا، ورنہ حکومت نے تو بیٹی کے بیوہ ہونے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، اور بیٹی بھی ایسی ظالم کہ جب سے امام علیہ السلام کے عقد میں آئی سوائے شکایت کے کوئی کام نہیں تھا۔ روزانہ باپ سے شکایت، بھائی سے شکایت، عزیزوں سے شکایت، یہاں تک کہ مامون نے عاجز آ کر امام کو مدینہ بھیج دیا۔ ام الفضل کو وہاں میدان اور وسیع مل گیا، اور جب دیکھا کہ حضرت نے عقد ثانی بھی فرما لیا ہے اور اس کی طرف حسب دلخواہ توجہ نہ فرماتے تو باپ کو شکایتی خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ جب باپ نے کوئی توجہ نہیں کی اور تھوڑے عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو بھائی کے پاس خطوط جانے لگے۔ آخر عاجز آ کر بھائی نے امام علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد طلب کیا اور اب یہ طے کیا کہ امام کو ان شکایتوں کے بدلے سزا دی جائے گی۔ امامت کا قصور کیا ہے حکومت جانے، البتہ تاریخ کا اعتراف ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد ام الفضل نے خود یہ اعلان کیا کہ میں نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اور انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ صفحہ نمبر ہے 226۔ اور وقت گزرتا رہا اور بہانے تلاش ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن معتصم نے ام الفضل کو راضی کر لیا اور حضرت کو انگور میں زہر دلوا دیا، اور ایک روایت کی بنا پر اپنے غلام کے ذریعے شربت بھیجا، اور حضرت نے اسے پی کر فرمایا، رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور زہر کا اثر سارے جسم میں دوڑ گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ معتصم نے اپنے وزیر کے ذریعے حضرت کی دعوت کی اور زہر آلود کھانا دیا۔ جیسے ہی حضرت نے 2 لقمے نوش فرمائے زہر کا اثر شروع ہو گیا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، وزیر نے کہا،
اور نوش فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری مراد کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہ کہہ کر بیت الشرف میں تشریف لائے، بستر پر کروٹیں بدلتے رہے اور بالآخر 29 ذوالقعدہ 220 ہجری کو دنیا سے رحلت فرمائی۔ آپ کا ایک شریک کار تھا، اسے مدینہ میں اپنے امور کا محتمم بنا کر تشریف لائے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک تختی کو سامنے رکھ کر کچھ دیکھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اندر تشریف لے گئے اور بیت الشرف میں کوہرام برپا ہو گیا۔ میں نے عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر تو ہے؟ فرمایا میرے بابا نے انتقال فرمایا۔ اس کے بعد باعجاز کاظمین تشریف لے گئے اور اپنے پدر بزرگوار کی تجہیز و تکفین فرما کر اسی مقام پر دفن فرمایا جہاں آج قبر مطہر موجود ہے۔ اگلا پیراگراف، ارباب اعضاء مسافرت کا عالم، گھر دور، اہل وطن دور، بیٹا دور، آئزہ دور، زہر کا اثر، پیاس کی شدت، کون تھا جو پانی حاضر کرتا، کون تھا جو دوا لا کر دیتا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی پیدا ہو گیا جس نے وقت آخر سہارا دے دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام بھی باعجاز آ گئے، غربت میں جنازہ اٹھ گیا۔ صفحہ نمبر ہے 227۔ بیٹے کے ہاتھوں سے باپ کا لاشا دفن ہو گیا، مگر ہائے حسین غریب، وطن سے دور مگر اہل وطن قریب، گھر دور مگر آئزہ سب خیمے میں، بہن موجود، بیٹی موجود، وارث موجود، مگر اللہ رے بے کسی، 3 دن کے جنازہ ریگ گرم کربلا پر پڑا رہا اور کوئی دفن و کفن کرنے والا نہیں تھا۔ اگلا میں کہوں گا کہ اے امام علی نقی، آپ کے لیے یہ صدمہ بہت سخت ہے کہ باپ کے سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ کے باپ کو زہر دیا گیا، لیکن شہادت کے بعد آپ کو گرفتار نہیں کیا گیا، مگر ہائے امام زین العابدین علیہ السلام، شہادت کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، کوفہ و شام کا سفر، ماں بہنوں کے کھلے سر، منادی کی آواز، تماشائیوں کا تماشا، دیکھو یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قید ہو کر جا رہی ہے، ہائے وہ کوفہ، ہائے وہ شام، وہ باپ کا سر، وہ نوک نیزہ، وہ بیٹے کی غربت، وہ طوق و سلاسل، کس سے کہیں اور کون سنیں۔ ایک مرتبہ جب ایک مرد اجنبی مل گیا تو فرمایا، بھائی ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں یوں قیدی بنایا گیا ہے، ہم ذلیل کیے جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی والی و وارث ہی نہیں ہے، کاش آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور یہ منظر دیکھتے کہ یزید کا دربار، شامیوں کا مجمع، سیدانیوں کے کھلے سر، یزید کے ہاتھ میں چھڑی، امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس، یا رسول اللہ آئیے، اپنی اولاد کے عالم تو دیکھیے، اپنی زینب علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی ام کلثوم علیہ السلام کو دیکھیے، شامیان بستند باز زینب و کلثوم را، اے فلک ان ابتدا، اے فلک ابتدا انتہا اہل بیت، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہاں پر ہماری اس
مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ہماری 11ویں مجلس تھی، اور پھر اگلے اور اسی طرح ہماری آڈیو کا بھی، اور انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔